بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم دوستو، اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے. رب العالمین نے ہم سب کو ایمان والا بنایا ہے. ایمان کے بعد جو ہمارے اوپر سب سے بڑی محنت ہے وہ ہے یہ کہ ہماری زندگیوں کے اندر دین آ جائے، کہ ہماری زندگی کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پیکر ہو، ہم سنتوں پر چلنے والے ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے ہیں کہ ہم کس طریقے سے زندگی گزاریں. گویا کہ آج اگر ہم دیکھیں گے کہ بے حیائی کا دور چل رہا ہے، ہر طرح بے حیائی نظر آ رہی ہے کہ ہر طرح لوگ بجائے نیکی کے برے چیزوں میں جا رہے ہیں. اس میں مجھے اور آپ کو غور کرنا ہے کہ ہماری زندگی ان فضولیات سے بچیں اور ہماری زندگی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر آ جائے. کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج اگر انسٹاگرام یوز ہو رہا ہے، فیس بک یوز ہو رہا ہے، سوشل میڈیا کی طرف اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اگر ہم فوٹو بھی دیکھیں گے اس کے ساتھ بھی میوزک لگا ہوا ہوتا ہے، اس کے ساتھ بھی گانا لگا ہوا ہوتا ہے. کہ میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں شاید ہم اچھی فوٹو لیتے ہیں اور اس کے ساتھ گانا لگاتے ہیں، شاید یہ ہم لوگوں کو دکھا رہے ہیں، اس سے ہمیں کوئی فائدہ ملے. ہرگز ایسی بات نہیں ہے. میری بہنوں کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ہمارے فوٹو کے ساتھ گانا لگا ہوا ہے اور وہ 10,000 دیکھے، 500 دیکھے، 100 ہی دیکھ لے، لیکن ان 100 کا وہ سننا، وہ گانا ان کے کانوں میں جانا اور وہ فوٹو دیکھنا ان کا گناہ پہلے اس رکھنے والے کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. بھائیوں اور بہنوں، اس کو کم از کم سوچنا چاہیے کہ کم از کم یہ جو چیزیں ہم کر رہے ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو پرہیز کریں. رب العالمین کے سامنے ہم کو جانا ہے، ہم کو وہاں پر جواب دینا ہے. اور یہ بے حیائی کا سب سے بڑا ستون ہے کہ جو یہ ہم فوٹو چڑھاتے ہیں، اس کے ساتھ یہ گانا لگاتے ہیں. گانا وہ چیز ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز محشر میں گانا سننے والوں کے کانوں میں، جو یہ گانا سنتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا جائے گا. اتنی خطرناک بات ہے. اگرچہ میاں بیوی کی محبت ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن میں نے اور آپ نے اس چیز محبت کو اس چیز کا نام دیا ہے کہ ایک ریلیشن شپ، جس کو غلط چیز سے دیکھا جاتا ہے. بلکہ یہ حرام ریلیشن شپ اسلام میں ہرگز جائز نہیں ہے. یہ کون کہتا ہے جی میں ریلیشن شپ میں ہوں، ہم باتیں کرتے ہیں، ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے، ہم ملتے جلتے نہیں ہیں. بلکہ ریلیشن شپ رکھنا ہی ایسے بندے کی سوچ، اس کو پہلے اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے. ریلیشن شپ اسلام میں حرام ہے، بلکہ اس کی کوئی اسلام نے تاکید نہیں کی ہے. یہ بالکل حرام ہے. اس سے مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے. ہم اس کی خوشی میں لے کر اپنے فوٹو کھنچاتے ہیں اور اس کے بعد رکھتے ہیں، پھر ان کے نام رکھتے ہیں. یہ ساری فضولیات جو بھی ہم کرتے ہیں یہ بالکل فضول چیزیں ہیں اور اس سے ہم کو گناہ مل جاتے ہیں. میاں بیوی کو محبت جو ہے وہ الگ طریقے کی محبت ہوتی ہے. کہ جب ایک لڑکا نکاح کرتا ہے یا ایک لڑکی نکاح کرتی ہے، اس کے بعد جو یہ آپسی محبت ہوتا ہے، یہ محبت الگ ہے. اس محبت کو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، یہ جو ہم میاں بیوی کا محبت ہوتا ہے. کیونکہ میاں بیوی کا محبت وہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بوٹی اٹھائی اور وہ اپنے منہ میں ڈالی، جو ہڈی تھی اس کے اندر. جب وہ منہ میں ڈالی وہ چبائی نہیں گئی، اس کے بعد آپ نے منہ سے نکال کر وہ دسترخوان کے اوپر ڈال دی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دسترخوان کے اوپر ڈالا تھا اپنے منہ سے نکال کر، وہ اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک میں ڈالا اور اپنے دانتوں سے کھانے لگے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میرا جھوٹ ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں اگر ہم عورت کا جھوٹا کھائیں گے، خامد یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی بیوی کا جھوٹا پانی پیوں گا، میری عقل کمزور ہو رہی ہے، غلط فہمی ہو رہی ہے، غلط سوچ ہے. بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس چیز کی تعلیم دی ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنی بیویوں کے ساتھ پیش آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اٹھا کر کھایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میں نے منہ سے نکالا، اس میں دراصل تھوکے لگی ہیں، آپ یہ نہ کھائیے، یہ میرا جھوٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہی پیغام تو میں امت کو دینا چاہتا ہوں کہ اپنی بیویوں کے ساتھ کس طریقے سے ہمدردی کریں، کس طریقے سے محبت کریں. آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پانی کا پیالہ ہاتھ میں لے کر پی رہی تھی. حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آئے، عائشہ مجھے بھی پانی دیجیے. عائشہ رضی
رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں لاتی ہوں. کہا نہیں نہیں, جو پانی آپ پی رہی ہو یہی پانی مجھے پینا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا پیالہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں پکڑایا. آپ نے فرمایا عائشہ مجھے بتائیے آپ نے اپنے ہونٹ کہاں پر لگائے؟ اور جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ اس جگہ سے میں نے پانی پیا ہے, اس سائڈ سے میں نے, آپ وسلم نے وہی سائڈ اپنے منہ میں لے لیا اور وہ پانی پی لیا. یہ محبت تھی بیوی اور خامد کی. لیکن ہم نے اس چیز کو, بیوی اور خامد کی محبت کو ختم کر دیا ہے. بلکہ ہم اگر آج شادیاں کرتے ہیں, رسم و رواج کے طور سے شادیاں کرتے ہیں, اس کے بعد ان لڑکیوں کو غلام بناتے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. بلکہ آپ ان لڑکیوں کو غلام نہ بنائے, ان کو ملکہ بنا کر زندگی گزارنے والے بنائے. ان کو نوکرانی نہ سمجھے, ان کے ساتھ حسن سلوک کریں, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے, ان کو پیار کرے, محبت کرے, کیونکہ یہ وہ رشتہ ہے جو اللہ رب العزت نے آسمان کے اوپر بنایا ہوتا ہے. نہ کہ اس چیز میں جائے کہ ہم محبت کرتے ہیں, اس کے بعد وہ جھوٹا ایک دوسرے کا کھانا. یہ حرام ریلیشن شپ میں محبت میں کرتا ہے بندہ کہ یار مجھے محبت ہے, لیکن جب شادی کرتے ہیں اس کے بعد اسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں. بتائیے اللہ رب العزت کے سامنے کیا جواب دیں گے میں اور آپ؟ کم از کم اس چیز کے بارے میں سوچنا چاہیے. یہ بے حیائی, اس بے حیائی سے مجھے اور آپ کو بچنا چاہیے, کیونکہ یہ بے حیائی ایک ایسی چیز ہے, یہی بے حیائی کرتے کرتے اگر موت آ گئی تو کیا جواب دیں گے رب العالمین کے سامنے؟ ایک لڑکی سپر مارکیٹ کے اندر, یہ عرب ممالک کا ایک واقعہ ہے, سپر مارکیٹ کے اندر جا رہی تھی, بڑے سج دج کے جا رہی تھی, خوشبو لگا کر جا رہی تھی, سمٹ کر چل رہی تھی. جب ایک نوجوان سے گزر ہوا, وہ نوجوان بڑا نیک سیرت لڑکا تھا. اس نے کہا اے میری بہن, یہ جو آپ کر رہے ہیں بالکل صحیح نہیں کر رہے ہو, اس سے باز آ جاؤ, ہو سکتا ہے اسی حال میں تمہاری موت آ جائے. رب العالمین کے سامنے کیا جواب دو گی؟ اس نے کہا اچھا تو نوجوان تو ایسا کہتا ہے تو کرو, اپنے رب کو کال کرو. ایسی فضول بات کی, ایسی بات کی, کہا کر رب کو کال کرو اور مجھے بولو ملک الموت کو بھیجو. اس نوجوان نے کہا اے لڑکی ایسی بات نہ کر, رب العالمین کے قہر سے ڈر, اس کے عذاب سے ڈر. اور یہ نوجوان یوں فرماتا ہے کہ میں وہاں سے چل پڑا. میں نے سوچا کہ اس بات کی وجہ سے کہیں زمین نہ پھٹ جائے, کہیں زمین نہ پلٹ جائے اور یہ سارا کا سارا مارکیٹ دس نہ جائے. کہا میں تھوڑا ہی دور نکلا تھا, پیچھے میں نے لوگوں کا ہجوم دیکھا. جب واپس مڑا دیکھا تو وہی لڑکی ٹھوکر لگ کر گر گئی تھی اور مر گئی تھی. کہا کہ بنا توبہ کہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ تو نے ایسی بات کی, اور اسی جگہ جس جگہ پر اس نے یہ بات کہی اسی جگہ پر اسی حال میں مر گئی. بتاؤ ایسی زندگی گزار کر اگر انسان یہاں دنیا سے جائے گا, رب العالمین کے سامنے کیا جواب دے گا؟ اپنی دنیا بھی برباد کر کے جا رہا ہے, اپنی آخرت کی بھی برباد کر کے جا رہا ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے چلائیں, جس طریقے سے ہم کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گزارنے کے لیے. ہم یہ کرتے ہیں کہ جی انسٹاگرام چلاتے ہیں, فیس بک, واٹس ایپ چلاتے ہیں, اس کے بعد اس کو ہم سوچتے ہیں کہ ہم سٹیٹس رکھیں گے, اپنی فوٹو کے ساتھ گانا رکھیں گے. یہ چیزیں کر کر شاید ہمارا نام اونچا ہوگا, بلند ہوگا. نہیں نہیں, یہ بالکل غلط بات ہے. بلکہ ان کے جو سننے والے ہیں ان کے گناہ بھی آپ کے نام اعمال میں لکھ دیے جاتے ہیں. بتاؤ اپنے گناہ اتنے زیادہ ہوئے ہوتے ہیں تو لوگوں کے گناہ بھی اپنے ساتھ لے کر رب العالمین کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میں آپ سے بس یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بولتے ہیں ہمیں شوق ہے ہم چڑھا, اگر آپ چڑھاتے ہیں, ویسے تو چڑھانا نہیں ہے, اب اگر چڑھایا کیونکہ قرآن کی کوئی آیات رکھیں جو دوسروں کے لیے نصیحت بن جائے, حدیث پاک چڑھائیں جو دوسروں کے لیے نصیحت بن جائے, ایسے کوئی دین کی بات لگائیں جو دوسرے پڑھ کر ہو سکتا ہے اس بات کے ذریعے سے اس کی ہدایت ہو جائے, تمہاری دنیا بھی بن جائے گی, آخرت بھی بن جائے گی. لیکن ہم بجائے اس چیز کے بے حیائی پھیلاتے ہیں, سوشل میڈیا کے ذریعے بے حیائی پھیلاتے ہیں اور اس کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں. لیکن جب کوئی دین کی بات کرتا ہے, جب کوئی نیک بات کرتا ہے, جب کوئی قرآن کی بات کرتا ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی بات کرتا ہے, اس کے اوپر ہماری تنقیدیں شروع ہو جاتے ہیں. ہاں جی, اور یہ بن گئے, یہ بن گئے, یہ فضول باتیں اس کے اوپر بنانا ہم شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہ کرے, اللہ رب العزت کے قہر سے ڈرے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب العالمین ہم سب کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.